صاحب کوئی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں اپنی تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جب 2013 میں مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تو یہاں اغوا برائے تاوان سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار تھا، اور اس طرح جو ہمارے راستے روز بروز بند ہو رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ سریا پاٹک سے نہیں جا سکتے تھے، اور یہ تمام ہمارے روڈ سیف نہیں تھے، چاہے کوئٹے سے لے کر جیکم آباد تک، کوئٹے سے لے کر کراچی، کوئٹے سے لے کر تربت، کوئٹے سے لے کر جوم. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہمارا گورنمنٹ ہے اس کو سنجیدہ کردار اگر وہ ادا کریں گے، کیونکہ اس وقت ہم ایک کنفلکٹ زون میں ہیں. کنفلکٹ زون کو ایک امن دینا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہاں اتنے جو ہے نا نن اسٹیٹ ایکٹرز انوالو ہو گئے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے. میری تو سب سے بڑا گورنمنٹ سے یہی خواہش وہ ہے کہ آپ خدا را آپ اس ملک کے ذمہ داروں سے بات کرو، اپنی جو اختیار ہے وہ آپ لوگ اپنی اختیار لے لیں. گورنمنٹ مین کیبنٹ. اس وقت میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اپنے آپ کو ایفرٹس کرے، نمبر 1 وہ اپنی پولیس کو امپاور کرے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں آیا تھا تو کوئی پولیس والا جو ہے نا یہاں پہ ٹریفک کے لیے جو ہے نا کھڑا ہوتا تھا تو 2 پولیس والے اس کو گارڈ دیتے تھے. لیکن ہم نے آہستہ آہستہ پولیس میں ریفارم لایا، ان کو انسینٹیو دی، ان کو اختیار دیا، ان کے تمام اپوائنٹمنٹ ہم نے میرٹ پہ کیے. تب جا کے آہستہ آہستہ پولیس جو ہے نا، میں آئی جی صاحب کو جانتا ہوں، میرے ساتھ کام کیا ہے ایز اے ڈی آئی جی مکران. He is one of the best officer. لیکن اگر آپ چیزوں کو بے اختیار بنا دیں گے، اسی طرح ہمارا انتظامیہ ہے. اگر انتظامیہ کو ڈپٹی کمشنر کا بنیادی فنکشن اپنے ڈسٹرکٹ میں لائن آرڈر کو مینٹین رکھنا ہے، he is the custodian of the district. ہمارے ڈپٹی کمشنر کہیں اور لگے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ لائن آرڈر مزید خراب ہوگا. یہ جو لہر آیا ہوا ہے نا، یہ لہر مزید بڑھے گا. چیف منسٹر صاحب تو یہاں بیٹھا ہوا نہیں، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب ہم نے بات کی، میں نے ذمہ دار لوگوں سے بات کی، ان لوگوں نے کہا کہ جی آپ کو کیا اختیار چاہیے. میں نے فرینکلی ان کو کہا مجھے آپ چھوڑ دیں، جس نے کوئی کرائمز کی چاہے وہ آپ کا کارڈ ہولڈر ہو، میں اس کو ایف آئی آر کروں گا. ان لوگوں نے کہا ڈو اٹ. کوئٹے میں ہم نے تمام اسلحہ برداروں کو جو ہے نا انارمڈ کیا، اور آہستہ آہستہ جا کے تب چیزیں بہتر ہوئیں. میں آج بھی اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں. دوسری بات شاید میرے دوستوں کو اچھا نہ لگے، لیکن بلوچستان جس کرپشن کا شکار ہے، اس کرپشن کے ہوتے ہوئے کیسے آپ چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے آپ کو اچھے وہ افسر چاہیے جو بیسٹ افسر ہو اور فٹ افسر ہو، اور اس کو جو ہے نا آپ وہ دے دیں. تو میری تمام دوستوں سے میں نے مختصر بات کی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ جی یہ ہمارے کاروباری لوگ تھے، پہلے تو ہمارے ڈاکٹروں کو لے جاتے تھے، وکلا کو لے جاتے، بے شمار لوگوں کو لے جاتے تھے، لیکن وہ کس طرح کم کی ہم نے. اس کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم صرف باتوں کی حد تک نہیں کر سکتے.
باتیں بے شک کریں، لیکن جب تک آپ اپنی اداروں کو، خاص طور پر پولیس کو، انتظامیہ کو ری آرگنائز نہیں کریں گے، سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن کو ٹھیک نہیں کرو گے، اور گورنمنٹ آف بلوچستان اپنے جو کانسٹیٹیوشنل پاور ہیں ان کو خود ایکسرسائز نہیں کرے گا، پھر مجھے نہیں لگتا ہے کہ بلوچستان کو میری گزارش ہے آپ نوٹس لے لیں، جو ریکمنڈیشنز ہیں ہم سی ایم صاحب کو بھی دے دیں گے، آپ کو ان تمام کارنروں سے بات کرنا پڑے گا جو یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہے اس کوتاہی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے ہاں تو دوست نہیں بتاتے ہیں یا بتا رہے ہیں، رات کے وقت تو ہمارے انٹیریئر میں جو ہے نا وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، سارا جو ہے نا ملٹنٹ کے وہاں پہ وہ ہے۔ جتنے ڈسٹرکٹ جو میں جانتا ہوں ان میں رات کو بالکل جو ہے نا وہاں پہ نہ پولیس موجود ہے، نہ ایف سی موجود ہے، نہ لیویز موجود ہے۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے یہاں جتنے ہمارے سینئر دوست ہیں، یہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو ریفارم لیول پہ لے جائیں، ملٹی ڈائمنشن اسٹریٹجی لے لیں، لوگوں کو وہ تمام وسائل، اب جیسے ایک تیل کا کاروبار تھا اس کو بھی بند کر لیا، اور باقی جابز ہیں، جابز تو پتہ نہیں جابز کا یہاں کیا وہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی بجائے یہ کہ آپ یہ ایسے 2 نمبر اسکیموں کی بجائے کچھ 30-40 ہزار بچوں کو جابز دے دیں، ویسی پیسے ضائع ہو رہے ہیں 2 نمبر کے بورڈ سے، 2 نمبر کے جو ہے نا سولروں سے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے سر، یہاں پہ سی ایم صاحب، اس کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے اگر ہم کہیں کہ جی ہم ذمہ دار نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار ہم ہیں، سفر ہم کریں گے۔ ہم نے اب اس لیے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس کو بلائیں۔ آپ کو یاد ہوگا 20 ہمارے پختون شہید ہوئے تھے کٹکوچا میں، ان کی لاش لے کے آئے سی ایم آفس کے سامنے، مجھے لوگوں نے کہا آپ نہیں جائیں، میں نے کہا میں جاؤں گا، یہ میرے لوگ ہیں۔ میں زمرو خان کا مشکور ہوں، اور مولانا واسع صاحب تھے، رحیم زیارتوال تھے، ہم سب گئے ان کے پاس، ہم نے کہا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کی، اور ان کو ایشور کیا کہ آپ اپنے ڈیڈ باڈیز کو لے جائیں۔ اسی طرح ہمارا ہزارہ قوم کے جو ہے نا کئی ایک ایسے جو ہے نا وہ ہوئے تھے جو ہم گئے ان کے پاس۔ تو ہمیں گورنمنٹ کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے، گو کہ سی ایم لیول پہ یا دوسرے اداروں کے حوالے سے شاید ان سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن ان کو مطمئن کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ ادروائز 5 دن سے جو ہے نا اب کوئٹہ بند ہے، بچے نہ اسکول جا سکتے ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کتنے چور دروازوں سے ہوتے ہوئے اسمبلی تک پہنچ گئے ہیں۔ تو انہیں گزارش کے ساتھ آپ کی مہربانی۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ صادق عمرانی صاحب۔